یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفرقان کی ہم نے پیچھے آیت نمبر 68 اور 69 تلاوت کی، جس میں قابل ذکر اور قابل غور کچھ کلمات ہیں، انہیں دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی ایسی جان کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا قتل حرام فرما دیا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ پیچھے جن گناہوں کا ذکر ہوا ہے ان سے یہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں یا اس کے علاوہ بھی ان سے گناہ سرزد ہوئے، مگر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر وہ ہمیشہ قائم نہ رہے، گناہ پر مستقیم نہ رہے، گناہ پر استمرار نہ کیا، گناہ پر مسلسل گناہ نہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے. اللہ تعالیٰ انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. حضرت امام ابن جریر جو متوفہ ہے 310 ہجری کے، آپ اس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے. پھر وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا آپ ہمیں جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے، کاش آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو برے اعمال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی.
حافظ سلیمان بن احمد الطبرانی متوفى 360 ہجری، اور حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر متوفى 570 ہجری، آپ اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ، اور حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی متوفى 597 ہجری، اور حافظ حیثمی متوفى 807 ہجری، آپ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ اور امام ابن جریر نے جو متوفى ہے 310 ہجری، انہوں نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل امام طبرانی نے امام ابن عساکر روایات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بلایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا، وحشی کو بلایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جس نے شرک کیا یا ناحق قتل کیا یا زنا کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور میں یہ تمام کر چکا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ آیت مقدسہ پڑھی تو وحشی کہنے لگا کہ یہ بہت سخت شرط ہے، شاید میں اس توبہ پر قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو کہ اس کے ساتھ کسی نے شرک ٹھہرایا کسی کو، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی اس میں تھوڑی سی اور رعایت ہو گئی کہ شرک کے سوا باقی گناہ بخشے جا سکتے ہیں لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا۔ پھر وحشی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں فرمایا ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا سو میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہو سکے گی یا نہیں، کیا اس کے سوا اور بھی کوئی صورت ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، لا ریب وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا۔ تب جب اس نے یہ آیت مقدسہ سنی، وحشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا۔ پھر وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مسلمان ہو گئے، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جائیں جو وحشی سے سرزد ہوئے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، کسی فرد خاص کے لیے نہیں۔ یعنی اگرچہ ان آیات کے نزول کا سبب تو حضرت وحشی بنے ہیں، لیکن یہ فقط ان کے لیے نہیں ہے، ان کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا اندازہ کیجئے کہ جو آپ کے محبوب چچا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس محنت کے ساتھ اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا اور کس طرح سے اس کی
ان باتوں کو قبول کر کے اسے دامن اسلام میں پناہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد بڑا گناہ زنا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دے کر اس کی عبادت کرو، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ پھر اس کی تصدیق میں اللہ تبارک و تعالی نے الفرقان کی یہ آیت نمبر 68 نازل فرمائی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے بچنا ایک نہایت عظیم امر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کو اپنے بندے کی توبہ کتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اس چیز کی ترغیب دلا رہا ہے کہ میرے نزدیک جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کر کے پکی سچی توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ جب میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی فقط اس حاضری کی وجہ سے خالق کائنات نہ فقط اس کے گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے پاک پروردگار کی طرف پکی سچی توبہ کرنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول شریف تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ کس سے توبہ استغفار؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آپ سید المعصوم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کا تو نبوت کے دائرہ میں، نبوت کے حصار میں گناہ کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا، مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں آپ کے سبب سے۔ تو پھر یہ تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ اور استغفار کا معمول جو تھا وہ فرمایا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہماری رغبت ہو جائے، ہمیں تعلیم ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب